موجود ہیں جن کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی صورت میں ہمارے سامنے پیش فرمایا اور بے سر و سامانی کی حالت میں اسلامی اخوت اور باہمی بھائی چارے کے جذبے کو ابھار کر چند لوگوں کی فاتح جماعت بنا کر ایسی تاریخ رقم فرمائی جس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو محض ثواب دکھاتے ہیں. حالانکہ دنیا کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کامل اور مقدس کتاب کے اندر موجود نہ ہو. ہم نے اسلاف کے طور طریقے چھوڑ دیے. ہمارے اکابر علماء نے اور صوفیاء نے دنیا داری میں اپنے آپ کو پھنسا دیا. حضرات گرامی قدر، ذرا قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تعلیمات قرآن گوناگون خصوصیات اور عظمتوں کی حامل ہے. یہ تعلیمات کل عالم اور تمام مخلوقات کے لیے ہیں اور عبدالآباد تک رہیں گی. یہ تعلیمات حیات انسانی اور کائنات کے تمام شعبوں پر حاوی اور جامع ہیں. قرآن دین و دنیا کا بہترین ہدایت نامہ اور مکمل ضابطۂ حیات ہے. ملک اور ریاست کا بہترین قانون اس کتاب مقدس کے اندر موجود ہے. قرآن مجید کے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر تمام مسائل کا حل موجود ہے. قرآن پاک رنگ، قوم، نسل اور زبان وغیرہ کی بجائے آپ کے اندر کے ایمان پہ زور دیتا ہے اور رنگ و قوم کے امتیازات کو دور کرتا ہے. تہذیبوں کے تصادم اور تمدن کے حقوق و فرائض کا تعین بھی اس کے اندر موجود ہے. اس میں رائی، رعایا، حاکم اور محکوم، خادم اور آقا کے امتیازات اور حقوق و فرائض مقرر کیے گئے ہیں. مساوات، اخوت، صداقت، عدل، امن اور سلامتی کی تلقین و تعلیم بھی اس کے اندر موجود ہے. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کا دین اس لیے ہے کہ نوع انسانی کا تفرقہ اور اختلاف دور ہو، اس لیے نہیں کہ یہ تفرقہ اور اختلاف مزید بڑھے. قرآن کہتا ہے کہ خدا کا دین اس لیے نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے، بلکہ خدا کا دین تو اس لیے ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرے. خدا پرستی کا رشتہ ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو انسانیت اور مسلم امہ کا بکھرا ہوا گھرانہ پھر سے آباد کر سکتا ہے. ملت واحدہ اور امت مسلمہ کا رشتہ پھر سے جوڑ سکتا ہے. اور وہ مسلمان جو شیر کو ایک معمولی بکری کی طرح شکار کر لیا کرتا تھا، اب اس کے پاؤں کے اندر چیونٹی بھی آ جائے تو چیخ اٹھتا ہے. جس کی تکبیر سے پتھر پانی ہو جایا کرتے تھے، اب وہ بل کے چہچہانے پر بھی تڑپ اٹھتا ہے. جس کا عزم و حوصلہ پہاڑ کو بھی تنکا جانتا تھا، اس نے خود کو توکل کے سپرد کر کے اپنے آپ کو لاچار بنا رکھا ہے. جس کے اقدامات سے نئے نئے ہنگامے جنم لیا کرتے تھے، وہ اب گوشہ زلف میں پاؤں توڑ کے بیٹھ گیا ہے اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں. جس کے حکم پر ساری دنیا چلتی تھی اور جس کے در پر سکندر اور دارا بھکاری بن کر آپ آج دیکھیں کہ صحیح اور جستجو کو ترک کر کے قناعت کے نام پر وہ خود کشکول لیے پھرتا ہے. جناب احباب و ارباب ملت، قرآن ہمیں لا تخف کے مقام پر فائز کرتا ہے. ملت اسلامیہ نے آئین الہی کو چھوڑ دیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی.
اگر مسلمان بن کر زندہ رہنا ہے تو یاد رکھیں کہ سوائے قرآن مجید پہ قائم رہنے کی اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے. ذرا سوچیں کہ سیاہ فام، جاہل اور وحشی لوگوں کو ید بیدا کا سا معجزہ کس نے دیا تھا؟ لا کیسر و لا کسرا کا میتا کس نے سنایا تھا، جس کے بارے میں اقبال پکار اٹھے کہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے. وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی. اور وہ فقر بوزر کیا ہے؟ قرآن ہمیں فقر کی تعلیم دیتا ہے. فقر عریاں وہ قوت ہے جو حسین ابن علی کی تکبیر سے جھلکی تھی. اور فقر میں جب عریاں و آشکار ہونے کی صفت جاتی رہی تو مسلمانوں کا سارا روب و جلال اور دبدبا ختم ہو گیا اور ذلت و پستی اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری، ایک فقر میں شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. اور اسی حوالہ سے میرے والد صاحب اور میرے مرشد سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کی اساس ڈالی. اور اسی فقر محمدی کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اور وتعاونوا علی البر کے تحت تمام مسلمانان عالم کے اکابرین سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں. آئیے مل کر کندھے سے کندھا ملا کر نکلیں اور امت مسلمہ کو زوال سے نکال کر معراج تک لے آئیں. اور اسی لیے اقبال نے فرمایا ہے اور شاید اسی دور کے لیے فرمایا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. اور جہاں تک تہذیبوں کے تصادم کی بات ہے تو تہذیبوں کے تصادم کا فلسفہ کسی مسلم دانشور یا سیاستدان کا پیش کردہ فارمولہ ہرگز نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا پیش کردہ فارمولہ ہے. اسلام روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا درس دیتا ہے. قرآن و سنت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے. نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ کی حیثیت سے مملکت خدا داد پاکستان کو اپنی حکمت عملی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، جس کی ذہنی اور افرادی قوت سائنس اور ٹیکنالوجی، طب اور تعلیم اور دوسرے تمام شعبہ جات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا میں منوا چکی ہے. اور ہماری پاک فوج جس کا شمار دنیا کی بڑی طاقتور فوجوں کے اندر ٹاپ 5 میں ہوتا ہے اور اس سے پوری دنیا خائف ہے ہماری پاک فوج سے. غیر مسلم قوتوں نے ابہام پیدا کر کے ہماری مذہبی فرقہ بندی اور گروہ بندی بنا رکھی ہے ہمارے اندر. اب وقت ہے کہ آئیں، اٹھیں، نکلیں گھروں سے کہ ہم متحد ہو کر یہ سوچیں اور اکٹھے بیٹھ کر سوچ سمجھ کر ایسا قدم اٹھائیں کہ دنیا کی